جی احمدی دوستوں، میں بات کرنے جا رہا ہوں جشن خلافت جوبلی کے حوالے سے کہ مرزا مسرور احمد صاحب اور یہ مرزا خاندان جس طرح خلافت جوبلی کے 100 سالہ جشن کی تقریبات منانے جا رہا ہے، یہ ایک انتہائی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے، مگر یہ ظالم اور بے ضمیر خاندان اخلاق و شرافت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انتہائی ڈٹھائی سے اپنی نام نہاد طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس پر ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے ان گدی نشینوں کے 100 سال پورے ہونے پر کہ یہ مرزا خاندان کا بزنس کس طرح دنیا پہ پھیلا۔ میں اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ دور حاضر میں مہذب اقوام اور مذہبی جماعتوں کے کردار پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو جہاں ہمیں ان کی بعض ایسی قابل مذمت حرکات کا علم ہوتا ہے جن کی وجہ سے انسانیت اور شرافت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ایسے میں وہ حساس دل اس کی مذمت ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان جرأت مندانہ قابل تحسین اقدام کا اگر ذکر اور نہ کیا جائے تو یہ شرم کی بات ہوگی۔ مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان اقوام یا جماعتوں نے ماضی میں کیے ہوئے اپنے وہ جرائم یا غیر اخلاقی حرکات جن سے لوگوں کے جسموں یا ذہنوں پر انفرادی یا مجموعی طور پر وہ اذیتناک یادداشتیں یا زخم چھوڑ رکھے تھے جو کبھی مندمل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے آج کی حکومتوں اور سربراہان مذاہب نے کھلے عام معافیاں مانگ کر جہاں ان ظلموں کا اعتراف کیا ہے اور انسانیت کے خلاف جرائم کو تسلیم کرتے ہوئے مظلوموں کی تکلیف میں کچھ کمی کرنے کی کوشش کی، اس کی تازہ مثال عیسائیت کے موجودہ پوپ سربراہ کے امریکی دورہ پر کھلے عام ان لوگوں سے معافی جن کے ساتھ عیسائی پادریوں نے جنسی یا جذباتی زیادتی کی یا کسی قسم کی تکلیف سے وہ پادریوں کے ہاتھوں سے دوچار ہوئے۔ پوپ کی معافی سے جماعت احمدیہ، جسے جماعت کی بجائے کلٹ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ موجودہ سال 2008 میں یہ اپنی گدی کے 100 سال پورے کر رہی ہے، اور اس 100 سال کے عرصہ میں اس مافیا، اس کلٹ کے گدی نشینوں نے اپنے ان ماننے والوں کی زندگیوں کس طرح اجیرن کی، کیسے اور کتنے ہنستے بستے گھر اجاڑے، کتنے نوجوانوں کے جسموں پر اس جماعت کے ظالمانہ نظام نے اپنے نقش چھوڑے، اور وہ تعداد شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے جو احمدی مولویوں، مربیوں، قائدین اور دیگر عہدیداروں کی جنسی درندگی کا شکار ہوئے۔ اس جماعت کے خلیفوں کا کردار کہ وہ اپنی جنسی ہوس کس طرح پوری کیا کرتے تھے، اور اس درندگی کے نتیجہ میں جب وہ مظلوم و معصوم چیخے یا چلائے تو کس طرح ان کے ہونٹ سی دیے گئے، کس طرح ان کے گلے دبا دیے گئے۔ ان کی داستانیں کتابوں کے علاوہ اب نیٹ پر بھی عام دستیاب ہیں، جسے آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کے ریکارڈ کے اوپر جناب فخر الدین ملتانی، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے نہایت مخلص دوستوں میں سے تھے، ان کا قتل جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے مرزا محمود جماعت کے دوسرے خلیفہ نے اپنے جرائم چھپانے کے لیے کرایا تھا، اس لیے کہ فخر الدین ملتانی
ان کے تمام جرائم سے واقف تھے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن مصری صاحب کی جوان لڑکی اور لڑکا، یہ دونوں اسی خلیفہ کی جنسی درندگی کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ فتنہ مستریاں کے نام سے کہ ان کی ایک خاتون جو ایک صوبائی امیر کی بیوی بھی تھیں پاکستان میں، وہ اس خلیفہ کی جنسی ہوس کا شکار بنی اور اس کے نتیجے میں اور انہوں نے ایک بچے کو، ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اسی طرح دیکھیں کہ یہ خلیفہ تمام اخلاقی حدوں کو پار کرتے ہوئے ایک اطالوی ڈانسر طوائف سیسل ہوٹل لاہور سے صرف اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے لے کے آتا ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، جب جسے پتہ چلتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ خطبہ جمعہ اپنا یہ دیتے ہیں کہ میں اس کو اپنی عورتوں کو بطور انگریزی سکھانے کے ایک استانی کی حیثیت سے لے کے آیا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ ایک ڈانسر، ایک طوائف سیسل ہوٹل میں ناچنے والی ان کی عورتوں کو انگریزی پڑھانے آئے گی، اور وہ بھی اطالوی جسے خود انگریزی بولنی نہیں آتی۔ اس پہ ہی کم نہیں، یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ حکیم نور الدین جو جماعت کے پہلے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے میاں منان کے ساتھ کیسا ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ میاں منان عمر کی جو بیوی تھیں، وہ مرزا غلام احمد کے دست راست جماعت کے ایک انتہائی مخلص مولوی شیر علی کی بیٹی تھیں۔ ان کے صحن میں، ان کے سامنے اموراما کے جماعت کے خدام الحمدیہ کے غنڈوں نے ننگا ناچ کیا۔ یہ جماعت کے ریکارڈ کے اوپر یہ چیز ہے۔ ان کے دودھ پیتے بچوں کو خوراک سے، دودھ سے، پانی سے محروم کیا گیا، جو کہ ہمیں کرب و بلا کی یاد کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اور یہ پھر بھی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ الہی جماعت ہے۔ یقیناً یہ الہی نہیں، شیطانی خلیفوں کی جماعت ہے۔ یہ ایک شیطانی خلیفوں کی جماعت ہے۔ مرزا محمود نے ان مبلغوں کی بیویوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جو نو بیاہتا مبلغ، جن کی نئی شادیاں ہوئیں، ان کی نئی نویلی دلہنیں، اور ان کو، ان کے خامدوں کو، مبلغوں کو دوسرے ملکوں میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ اپنے خامدوں کو سال ہر سال نہیں دیکھ پاتی۔ ان کے ظلموں کی داستان 100 سال پر محیط ہے، جس کے لیے بہت سا وقت درکار ہے۔ یہ ایک چیدہ چیدہ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، مگر میں موجودہ گدی نشین جناب مرزا مسرور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں کچھ انسانیت اور اخلاق کی رمق باقی ہے تو عیسائیت کے موجودہ سربراہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو ان مظلوموں سے معافی مانگنی ہوگی جو آپ کے ظالمانہ نظام کے ہاتھوں مختلف درندگیوں کا شکار ہوئے، جن کے جسموں کے اوپر آپ ہر طرح کے نشان دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح سے اس جماعت کے ظالمانہ نظام نے والدین کو اپنے بچوں سے جدا کیا۔ اگر کسی بچے نے اپنی مرضی سے کوئی شادی کر لی تو کس طرح سے اس کے والدین کا جماعت سے اخراج ہوا، کس طرح والدین کو ان بچوں سے جدا کیا گیا۔ اموراما کے وہ خونی مولوی بھامڑی کہ وہ ظلم آج بھی آپ ان نوجوانوں کے جسموں پر دیکھ سکتے ہیں جو اس کے ظلم اور بربریت کا شکار ہوئے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس جشن 100 سالہ خلافت جوبلی کے موقع کے اوپر اس جماعت کے موجودہ سربراہ، اس جماعت کے موجودہ گدی نشین کو اپنے سابقہ خلیفوں کے گندے، شرمناک، وحشیانہ، غیر انسانی اور غیر اخلاقی افعال کی معافی مانگنی ہوگی، اور اپنے اس 27 مئی 2008 کے خطاب کے اندر انہیں چاہیے کہ کھلے عام ان مظلوموں سے معافی مانگیں، اور جن پہ ظلم ہوا ہے ان کو وہ مناسب معاوضہ ادا کریں، تا کچھ ان شرمناک اور ظالم ہتھ کنڈوں اور ظلموں کی کچھ بداوا ہو سکے، اور ان روحوں کو
کچھ تسکین پہنچ سکے۔ امید ہے کہ مرزا مسرور اس پر غور کر کے ضرور معافی مانگیں گے اور ان کو مناسب معاوضہ ادا کریں گے۔ آپ کا شکریہ دوستوں۔